أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق الله العظیم. محترم حضرات سامعین بزم قرآن کے تحت آج کا یہ درس قرآن سورہ کہف سے متعلق ہے جو 15ویں پارے میں ہے. یہ سورت 15ویں پارے سے شروع ہو کر 16ویں پارے کے کچھ حصے میں جا کر مکمل ہوئی ہے. مکی سورت ہے اور اس کی بڑی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے. ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی 10 آیتوں کو یاد کر لیا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے لیے نور کر دے گا. دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی 10 آخری آیتوں کو یاد کر لیا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نور کے ساتھ ساتھ دجال کے فتنوں سے بچنے کا سامان فراہم کر دے گا. دجال دجل کے معنی آتے ہیں مکر و فریب کرنا، دھوکہ دینا. دجال ایک شخص کا نام ہے جو قیامت کے آخری وقت میں نکلے گا اور اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا. ایک آنکھ کا اندھا ہوگا، عجیب و غریب شکل اس کی ہوگی، لوگ دیکھ کر ڈریں گے اور وہ جنت اور دوزخ کو ہاتھ میں لے کر پھرے گا. جو انسان اس کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے ظاہراً اس کو جنت میں داخل کرے گا حالانکہ وہ دوزخ ہوگا، اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کو ظاہراً دوزخ میں داخل کرے گا حالانکہ وہ جنت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک مرتبہ زندہ کرنے کی قوت بھی عطا فرمائے گا، لیکن دوبارہ نہ وہ مار سکتا ہے نہ کسی کو زندہ کر سکتا ہے. پوری دنیا میں وہ انسانوں کو ورغلانے کا کام، خدا سے دوری پیدا کرنے کا کام یہی کام کرے گا. اور اتنے فتنے ہیں کہ مفسرین نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، اپنی گفتگو میں، اپنے باتوں میں اس کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ دجال تو بعد میں آئے گا، لیکن دجالی فتنے اس زور و شور کے ساتھ دنیا میں عام ہو جائیں گے کہ انسانوں کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان سورہ کہف کو پڑھ لے جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے پچھلے جمعے تک کے تمام گناہوں کو اس کے معاف فرما دیتا ہے. اور 8 دن تک دجال کے فتنوں سے بھی وہ محفوظ کر دیا جاتا ہے.
اگر دجال بھی نکل آئے، آپ فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کتنی اہم باتیں رکھی ہیں۔ اگر شروع کی ایک آیت تلاوت کی، ایک آخری آیت تلاوت کی، تو اس کے پاؤں سے لے کر سر تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ اور اگر پوری سورت کی تلاوت کر لیا، یا جمعے کے دن کسی نے سورہ کہف کی تلاوت کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک نور ہی نور کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ نور قیامت کے دن کام آئے گا، وہ روشنی کام آئے گی۔ قرآن پاک میں بھی قیامت کے دن روشنی کا، نور کا تذکرہ ملتا ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه۔ یاد کرو اس دن کو جس دن اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا اور مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کے نور ان کے آگے ان کے داہنے دوڑتے ہوئے ہوں گے، اور اسی نور کی بنیاد پر جو اندھیرا راستہ ہوگا منور اور روشن ہوتا چلا جائے گا۔ اپنی منزل مومن طے کرتے ہوئے آگے کی طرف پہنچ جائیں گے، جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ 70,000 فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس سورت کو لے کر آئے۔ 70,000 فرشتے، جس سے اس کی عظمت کا اندازہ لگتا ہے۔